احادیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، یہ مین چیپٹر ہیڈنگ ہے۔ اس ہیڈنگ کے تحت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا سیاست اسلامی انبیاء بنی اسرائیل سے شروع ہوئی، وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی وفات پا جاتے تو اللہ دوسرے نبی کو اس کا نائب بنا کر بھیجتے، یعنی وہ نبی بھی ہوتا، اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور پاک نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال اٹھا، حدیث پاک سنتے ہوئے یوں اپنی آنکھوں کو رسالت مآب کے چہرے پر ڈالا اور سوالیہ نظروں سے مخاطب ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں نبی ہوتے، وہ نبی بھی سیاست دان بھی ہوتے، اور آپ آخری نبی ہیں، انبیاء کے آخری سیاست دان ہیں، آپ کے بعد نبوت پیدا نہیں ہوگی، تو پھر تو سیاست اسلامیہ بھی ختم۔ کیا جیسے نبوت ختم ہے ایسے سیاست بھی ختم ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے سوال کو سمجھا اور جواب ارشاد فرمایا یوں نہیں جیسے تم سمجھ رہے، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ، میرے بعد سیاست اسلامیہ کا سلسلہ نہیں رکے گا، میرے علماء میرے خلفاء آئیں گے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا فَيَكْسُرُونَ، 1 2 4 نہیں، کئی علماء آئیں گے۔ یہ پیغمبر کی حدیث، صحیح بخاری کی صحیح حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس آیت اور اس روایت کو ملائیں تو خلاصہ نکلتا ہے کہ جو نبی ہوتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد انبیاء نہیں آنے، نبی نہیں پیدا ہونا، حضور پاک علیہ السلام کے بعد نبوت جاری نہیں بلکہ ختم ہے، لیکن اسلامی سیاست ختم نہیں بلکہ جاری ہے۔ تو بھائی نبی نہیں آئے گا، سیاست دان کون بنے گا؟ حضور نے فرمایا علماء، ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت سنبھالتے ہیں۔ فالانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء تو درہم دینار نہیں چھوڑتے، مال و دولت کا وارث نہیں بناتے۔ جب نبی کی جائیداد کا وارث کوئی نہیں، نبی کے مال و دولت کا وارث کوئی نہیں، نبی کے درہم و دینار کا معاملہ کوئی نہیں، تو وراثت کس چیز میں چلے گی؟ وراثت علم میں، وراثت امامت میں، وراثت خطابت میں، وراثت ولایت میں، وراثت فقاہت میں، وراثت افتاء میں، وراثت حدیث میں، وراثت تفسیر میں، اور وراثت پیغمبر علیہ السلام کے تزکیے میں، پیغمبر کی وراثت اسلامی سیاست میں۔ یہ سب کام اب علماء نے کرنے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ یہ بنیاد ہے دین کی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے کان تیار بھی نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ اس بات پہ ایگری بھی نہیں ہے کہ ہم سیاست اسلامیہ کو سمجھیں کہ یہ کام کس کا ہے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی عالم دین ہمت کر کے کمر کس کے اسلامی سیاست کے میدان میں آئے تو الٹا اس کا ساتھ دیا جاتا، جی نہیں، الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی۔ عالم کو مخاطب کر کے لوگ کہتے ہیں اس کا کیا کام ہے اسلام آباد سے، اس کا کیا کام ہے اسمبلی سے، اس کا کیا کام ہے سیاست سے، اس کا کیا کام ہے ان معاملات سے۔
اور خدا کے بندے کام ہی اسی کا ہے. قرآن بھی بتا رہا ہے, حضور کا فرمان بھی بتا رہا ہے. حق تھا تم علماء کے ساتھ یوں دیتے کہ بھائی تیرا کام ہے تو جا کر ان کو صحیح کر, ہم تیرے ساتھ ٹھہرے ہیں. نہیں, الٹا مولوی کو کہنا شروع کر دیا تو مسجد سنبھال, تو مدرسہ سنبھال, تو نماز دی گال کر, روزے دی کر, مولوی صاحب تے کوئی گندے کام وچ کیڑی لوڑ ہے. ہم اس ناج پر پہنچ گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ سیاست اسلامیہ کا ہے کیا. بھائیو, آپ کیا سمجھتے ہیں دین میں مسجد ہے, دین میں مدرسہ ہے, دین میں تبلیغ, تعلیم, تدریس, تجوید, تزکیہ, خانقاہ ہے, تو کیا دین نامکمل ہے؟ وہ سیاست اسلامیہ کی رہنمائی نہیں کرتا, وہ حکمرانی نہیں بتاتا, وہ شریعت کی بالادستی قائم کرنے کی بات نہیں کرتا. یہ جو خلفائے راشدین ہیں امت مسلمہ میں, صحابہ کرام سب کے سردار ہیں, اور صحابہ کے سرداروں میں خلافت راشدہ سردار ہے, اور خلافت راشدہ میں سب سے بڑی سرداری کا تاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پہ. کیا وہ مسجد کے امام تھے, منبر کے خطیب تھے, تو اسلامی سیاستدان نہیں تھے, حکمران نہیں تھے؟ کسی نے کہا تھا کہ ابو بکر تو حضور کے مصلی پہ بیٹھ, حضور کے منبر پہ بیٹھ, تو خلافت کی بات اور نیابت حکمرانی کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کیوں لوگ جانتے تھے کہ سورۃ النور غالباً سورت نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 55 ہے. رب نے اس میں وعدہ فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا جو ایمان لا چکے ہیں اور جن نے نیک اعمال کیے ہیں. اور پھر رب نے یہاں لفظ منکم فرمایا, مہاجرین میں سے مراد تھا. فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ انہیں زمین میں حکمرانی دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کی حکومت کو رب مضبوط کرے گا اور ان کے خوف کو رب امن میں تبدیل کرے گا. یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نبوت کے وارثوں سے, اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے انبیاء کے وارثین سے, جو صحابہ بھی ہیں, حضور پاک کے دین کے علماء اور فقہا بھی ہیں.